السلام علیکم دوستو، آج ہم مسلمانوں کے ایک ایسے ملک کی گاؤں کی زندگی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جسے یورپ بھی کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، آج ہم ترکی کے گاؤں کی زندگی کے بارے میں بات کریں گے کہ ترک لوگ ان دیہاتی علاقوں میں اپنی زندگی کیسے بسر کرتے ہیں۔ یہاں کی روایتی کاشتکاری سے لے کر یہاں کے بہار، خوبصورت وادیوں، کھیتی باڑی اور مال مویشی کے پالنے کے طریقوں پر بھی ایک نظر ڈالیں گے۔ اس طرح کی تمام انفارمیشن ترکش ویلیج لائف کے بارے میں آج ہم آپ کو فراہم کریں گے۔ ویڈیو انتہائی دلچسپ ہے، اسے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلو دوستو، شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو۔ ترکی اپنے روایتی کلچر، تہذیب و ثقافت اور شاندار ماضی کی وجہ سے پوری دنیا میں ہی مشہور ہے۔ ترکوں کو دنیا کی بہادر ترین قوم بھی سمجھا جاتا ہے، جیسے کہ اوٹمن امپائر کے دور میں ترکی کی سرحد ایشیا سے لے کر یورپ اور یورپ سے لے کر افریقہ تک پھیلی ہوئی تھی، جنہوں نے تقریباً 650 سال تک اپنی قوم اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ ان تمام ممالک پر حکمرانی کی اور اسلام کا پرچم بلند کیا۔ دوستوں، زمانہ قدیم میں ترکی کی سرزمین مختلف قبائل کے کنٹرول میں رہی، جن میں سے سب سے زیادہ اثر اور رسوخ والا کئی قبیلہ ہی سمجھا جاتا تھا، اور یہاں کئی قبیلے آ کے جا کر اوٹمن امپائر کے نام سے پوری دنیا میں مشہور ہوا اور اپنی کامیابی کے جھنڈے ایشیا سے لے کر یورپ تک بلند کیے۔ کئی قبیلے کے لوگوں نے ہی ترکی کی بنیاد رکھی تھی اور تمام قبائل کو آپس میں جوڑ کر ایک عظیم الشان سلطنت کی بنیاد رکھی، جس کو آج بھی لوگ سلطنت عثمانیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ دوستوں، سلطنت عثمانیہ کے دور میں ترکی نے خوب ترقی کی، ملک میں بڑے بڑے شہر بسائے گئے اور دیہاتی سطح پر خوب کام ہوا، اور آج بھی اکثر آپ کو گاؤں اور دیہات ایسے نظر آئیں گے جو سلطنت عثمانیہ کے دور میں تعمیر کیے گئے تھے۔ تب اس دور میں 72 کے قریب الگ الگ تہذیب و ثقافت کے حامل قبائل آباد تھے، جو زیادہ تر خانہ بدوشی جیسی زندگی ہی بسر کیا کرتے تھے۔ ترکی کا موجودہ رقبہ 7,83,562 مربع کلومیٹر ہے، جبکہ سلطنت عثمانیہ کے دور میں سن 1683 میں اس ملک کا رقبہ 52 لاکھ کلومیٹر سے بھی زیادہ تھا۔ دوستوں، ترکی کے یہ خوبصورت گاؤں اور دیہاتی علاقے ترکی کے وسیع میدانوں سے لے کر پہاڑوں، خوبصورت وادیوں اور دریاؤں کے کنارے زیادہ تر آباد ہے، جن میں زیادہ تر دیہاتی آبادی مال مویشی اور کھیتی باڑی کے پیشے کے ساتھ منسلک ہے، جس میں یہاں ایک بڑے وسیع پیمانے پر گندم، آلو، سورج مکھی اور انگوروں کے باغات بہت بڑے اور وسیع پیمانے پر موجود ہے۔ 2023 کی ورلڈ بینک کے رپورٹ کے مطابق 24.4 ملین ایکڑ رقبے پر یہاں کاشتکاری کی جاتی ہے۔ ازمیر اور انقرہ دو واحد ایسے صوبے ہیں جہاں سب سے زیادہ گندم کی کاشتکاری کی جاتی ہے۔ ترکی کی زیادہ تر دیہاتی آبادی ان صوبوں میں آباد ہے۔ ترکی کو انتظامی امور کی بنا پر 81 صوبوں میں تقسیم کیا گیا تھا، جبکہ 32,000 کے قریب ترکی میں تمام چھوٹے بڑے گاؤں اور دیہات بھی موجود ہیں، جن میں 1,98,00,000 کے قریب دیہی اور دیہاتی لوگ آباد ہیں۔ دوستوں، ترکی کے کچھ دور دراز دیہی علاقوں میں صدیوں پرانی دیہات بھی نظر آپ کو آئیں گے، جو سلطنت عثمانیہ کے دور میں تعمیر کیے گئے تھے، جن کے گھروں کی دیواریں اور تمام سڑکیں پتھروں سے بنائی گئی تھی، اور آج بھی یہ گھر اپنی اصلی حالت میں موجود ہے اور یہاں لوگ رہائش پذیر ہیں۔ جبکہ دوسری جانب ترکی میں کچھ دیہات ویل پلاننگ کے تحت بھی بسائے گئے ہیں، جن میں زندگی کے تمام تر بنیادی سہولتیں میسر ہیں۔ ترکی کے گاؤں دیکھنے میں انتہائی زیادہ پیارے اور خوبصورت سمجھے جاتے ہیں۔ ان دیہاتوں میں آ کر آپ کو ایسا ہی لگے گا جیسے آپ کسی یورپی گاؤں میں آ گئے ہو، جبکہ دیہی آبادی زیادہ تر کھیتی باڑی اور مال مویشی فارمنگ کے ساتھ ہی منسلک ہے، جس میں لوگوں نے وسیع پیمانے پر بیر بکریاں پال رکھی ہے، جن میں ہزاروں کی تعداد میں بیر بکریاں موجود ہوتی ہے، اور ان سے حاصل ہونے والے دودھ اور پنیر کو قریبی مارکیٹوں میں فروخت کر کے یہ لوگ نفع حاصل کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ مقامی لوگ شہد کی مکھیوں کو پال کر ان سے شہد حاصل کرتے ہیں اور خوب نفع کماتے ہیں۔ دوستوں، ترکی کا یہ دیہاتی علاقے فروٹ فارمنگ کی وجہ سے بھی بہت زیادہ مشہور ہے، جن میں زیتون، انجیر، چیری، شہتوت، آڑو، بیرسٹری اور مونگ پھلی کے فارمنگ سب سے زیادہ اور بڑے وسیع پیمانے پر کاشت کیے جاتے ہیں، جبکہ انجیر ترکی کا سب سے فیمس اور قومی ڈرائی فروٹ ہے۔ پوری دنیا میں 90% اعلیٰ کوالٹی کا انجیر ترکی سے ہی فروخت کیا جاتا ہے۔ ترکی کا صوبہ ازمیر انجیر کے فارموں میں سب سے زیادہ مشہور ہے۔ ترکی کے دور دراز ٹھنڈے اور پہاڑی علاقوں میں اعلیٰ کوالٹی کا سیب بھی پایا جاتا ہے، جبکہ ڈرائی فروٹ میں اگر دیکھا جائے تو بادام، اخروٹ، کاجو اور پستہ یہ بھی مشہور ترین ترکی کی کھانے ہیں۔ ترکی کے ان دور دراز دیہاتی علاقوں میں زیادہ تر قبائلی لوگ ہی آباد ہیں، اس لیے ان کی شادیاں بھی دیکھنے کے قابل ہوتی ہے، جس میں دولن سفید جوڑا استعمال کرتے ہیں۔ شادیوں میں طرح طرح کے کھانوں سے مہمانوں کی خوب خاطر تواضع بھی کی جاتی ہے، جس میں گوا گوشت اور چاول ان کی مرغوب غذا ہے۔ دوستوں، ترکی کے ان دیہاتی علاقوں میں تمام لوگ آپس میں مل جل کر رہتے ہیں اور ایک اچھی زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہاں ان کو تمام تر بنیادی سہولتیں بھی میسر ہے، اور اس کے ساتھ ان کو یہاں نہ چوری کا ڈر ہے اور نہ ہی جان مال کا۔ اپنی ایک پرسکون زندگی ان گاؤں کے فضاؤں میں بسر کرتے ہیں۔ دوستوں، ترکی کا یہ گاؤں اور دیہات اتنے خوبصورت ہے کہ ہر سال لاکھوں غیر ملکی ٹورسٹ حضرات اب ان دور دراز علاقوں کا رخ کرتے ہیں۔ سیر و تفریح کی نیچر ہے، یہاں
यहाँ की सरजबद आब हवा, साफ सुथरा और साफ सुथरा पोल्यूशन से पाक माहौल इन लोगों के लिए एक अच्छी ज़िंदगी का एहसास लाता है। दोस्तों ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। हमें उम्मीद है कि आप तुर्किश विलेज लाइफ के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा और दुनिया भर के गाँव की ज़िंदगी देखने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंची रहे। दोस्तों ये थी तुर्किश विलेज लाइफ के बारे में एक खूबसूरत वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब